السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ لوگ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ زہران اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے نظر گھماتا پوچھنے لگا۔ میرے ڈیڈ کا، زامیش اسپاٹ لہجے میں جواب دیتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہلے بھی آیا ہوا ہوں؟ زہران ذہن پر زور ڈالتا اسعد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی آئے ہوئے اب اپنی بیگم کے ساتھ۔ یہاں سے آنے کے بعد تو تمہارے درمیان سب کچھ نارمل ہونے لگا تھا۔ اسعد نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا۔ زہران اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اتنا سب معلوم ہے؟ تم نظر رکھتے تھے کہ ہم دونوں پر؟ زہران تپ کر اسے بولا کہ ایک دم اسعد کے ذہن میں زامیش کا ریسیو ہوا میسج آیا۔ زہران کو یقیناً وہاں جا کر کچھ نہ کچھ یاد آئے گا۔ میری بات کا وہ اتنا یقین نہیں کریں گی جتنی آپ کی بات کریں گی۔ اگر وہ آپ سے کوئی بھی ایسی بات کریں تو آپ انہیں بتا دینا کہ میں اور وہ پہلے یہاں آ چکے ہیں، اور یہاں آ کر ہی ہم دونوں کے درمیان سب نارمل ہوا تھا۔ زامیش نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے یار، تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے، مجھے سب معلوم ہونا چاہیے تیرے بارے میں۔ اسعد فوراً سے بات سنبھالتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے بولا، جس پر وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسعد نے گہرا سانس خارج کیا۔ زامیش نے اسے اشارے سے شکریہ کہا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ سب رومز میں چلے گئے۔ زامیش اسی روم میں رکی تھی جہاں لاسٹ ٹائم وہ دونوں رکے تھے، اذہان اور حنیم ان کے ساتھ والے روم میں، جبکہ اوپر ایک روم میں اسعد اور یشرا تھے، اور باقی دو ایک روم میں فائق اور ایک میں ارشما تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ فریش ہو کر ٹی وی لاؤنج میں اکٹھے ہوئے۔ قسم سے بہت بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اذہان نے معصوم شکل بنائے کہا، تو یشرا بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو چلو کیوں نہ کسی ڈھابے پر ناشتہ کرتے ہیں آج؟ اسعد ان سب کو مشورہ دینے لگا، جس پر وہ سب لوگ ایک دم کھل اٹھے، جبکہ زہران اور زامیش خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں نے نہیں جانا کیا ناشتے پر؟ اسعد ان دونوں کو خاموش بیٹھا پا کر فوراً سے مخاطب کرنے لگا۔ میں تو جاؤں گی، اور ویسے بھی مجھے ڈھابے کا ناشتہ تو بے حد پسند ہے۔ زامیش زہران سے نظریں ہٹاتی اسعد کو مسکرا کر جواب دینے لگی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ سب ناشتے کے لیے دونوں کارڈ نکال کر چل دیے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ڈھابے پر پہنچ چکے تھے کہ وہی دھوبی تھا جہاں لاسٹ ٹائم زہران اور زامیش آئے تھے۔ گھڑی اس وقت صبح کے 9:30 بجا رہی تھی۔ اسعد اور زہران دونوں گاڑی پارک کرنے لگے اور پھر وہ سب وہاں موجود بنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تبھی ایک چھوٹا سا بچہ ان کی طرف آیا۔ زامیش اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ زامیش اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی نرمی سے پوچھنے لگی۔ عبید اللہ، اس بچے نے فوراً سے جواب دیا۔ زامیش مسکرا دی۔ زہران کی نظریں اسی پر تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا دھندلا لہرانے لگا۔ آپ لوگ کیا کھائیں گے؟ وہ زامیش کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی دیکھتا پوچھنے لگا۔ ہمیں بہترین ناشتہ کروا دو چھوٹو۔ اذہان نے ہمیشہ کی طرح اپنے انداز میں جواب دیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ابھی آپ سب کے لیے گرما گرم پراٹھے، آملیٹ اور چنے لاتا ہوں، وہ بچہ کہتے ساتھ واپس اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کا جوش دیکھ کر وہ سب مسکراتی ہے۔ میں لسی بھی پیوں گی۔ زامیش نے زہران کو دیکھتے ہوئے لسی پر زور دیا تو یہ بولا شاید اسے کچھ یاد آ جائے، مگر وہ تو ماتھے پر بل ڈالے سرد سڑا ہوا منہ بنائے بیٹھا تھا، جس سے صاف واضح تھا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ مزہ آ گیا ناشتے کا۔ اذہان لسی کا گلاس رکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جتنا تم کھاتے ہو نا، یہ بھی تھوڑا پیٹ نکلا ہوا، یہ ڈبل ہو جانا ہے۔ یشرا نے اسی کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، میرا ہوگا نا، تمہیں کیا مسئلہ، میرا پیٹ میری مرضی۔ اذہان نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، جس پر وہ سب لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یشرا خفگی سے منہ بنا کر کہنے لگی، کیوں ضرورت نہیں ہے، میں تو کروں گا پھر بھی۔ اذہان نے اسے مزید تنگ کرنا چاہا۔ اذہان تمہاری بھابھی بھی ہے، تھوڑا تمیز سے۔ اسعد ان دونوں کی بات میں مداخلت کرتا سختی سے کہنے لگا، بھابھی صاحبہ ہونے سے پہلے وہ میری بیسٹ فرینڈ، اور مجھے معلوم ہے چڑیل صرف مجھ سے وقتی ناراض رہ سکتی ہیں۔ اذہان باز نہ آتا دانتوں کی نمائش کرواتے بولا، جس پر سب لوگ ہنستی۔ اب کی بار یشرا بھی ہنستی۔ ویسے حنیم، تم تو 1 منٹ کے لیے بور نہیں ہوتی ہوگی؟ اب ہر کوئی زہران احسن خانزادہ تو نہیں جو چہرے پر 12 بجائے رکھے؟ زامیش مسکراتے ہوئے حنیم کو کہتے ساتھ منہ بنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زہران نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ OMG، ایک بار پھر بھائی پر وار۔ ویسے یہ کام بھی صرف زامیش زہران احسن خانزادہ کر سکتی ہے۔ اذہان نے ان دونوں پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا تو زامیش کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں پھر کچھ بولوں گا تو رو دے گی۔ زہران نے بالآخر بول ہی دیا۔ زامیش نے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھا۔ زہران احسن خانزادہ؟ زامیش رولانے والوں میں سے، رونے والوں میں سے نہیں۔ زامیش اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مضبوط لہجے میں جواب دیتی ایک بار پھر اذہان کو تالی بجانے پر مجبور کر کے، جو بھی کہو، بھابھی میں دم ہے۔ اذہان نے بولا۔ سب زہران کو دیکھ رہے تھے، جس کے تاثرات سے صاف واضح تھا کہ اذہان کی خیر نہیں ہے۔ تمہیں بتاؤں کس میں کتنا دم ہے، اپنی بیوی پہ دھیان دو۔ زہران اس کی گردن پر اپنا بازو ڈالتے کہنے لگا۔ اذہان گھبرایا ایک دم تو
دم تو آپ میں بھی بہت ہے، اسی لیے تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا، ورنہ نہ ہی تو زامیش کو کوئی جھیل سکتا تھا اور نہ آپ جیسے کے ساتھ کسی لڑکی کا گزارا تھا۔ اذہان پھر بھی باز نہیں آیا۔ زامیش اذہان کی باتوں کو خاصا انجوائے کر رہی تھی۔ بہت زیادہ بولنے لگے، واپس جا کر تمہاری ٹیوننگ کرتا ہوں۔ زہران اس کی پیٹھ پر تھپڑ مارتا بولا۔ سب لوگ ہنس دیے، وہیں اذہان بمشکل مسکرا سکا۔ ایک بات بولوں؟ یشرا اذہان کے قریب ہوتی آہستگی سے کہنے لگی۔ اذہان نے آئی بروز کھائی۔ ورڈ بیسٹ ہسبینڈ ہیں آپ، مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ بڑے ہاتھوں میں ہاتھ۔ اذہان کی نظر جیسی ان دونوں پر گئی ان دونوں کو تنگ کرنے لگا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ یشرا اور اذہان دونوں ایک ساتھ بولے، جس پر وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا، جبکہ سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے کتنی خوبصورت لگتی ہے، مگر ابھی فوراً چہرے پر غصہ سجا لے گی۔ زہران زامیش کی ہنسی کو غور سے دیکھتا دل میں بولا، میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، ورنہ اب ڈھابے والے ہمیں دھکے دے کر نکالیں گے۔ فائق کی بات سے سب اتفاق کرتے واپسی کے لیے چل دیے۔ شام کے وقت یشرا نے سب کے لیے چائے بنائی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے سب مووی دیکھتے ہوئے چائے کے ساتھ سنیکس کھا رہے تھے، تبھی بیل بجی۔ ادھر کون آ سکتا ہے؟ سب لوگ گھر کی بیل بجنے پر پریشان سے بولے۔ میں دیکھتا ہوں، فائق کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو عاصم کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور اسے ملا۔ تم لوگ آئے ہوئے تھے تو سوچا آ جاؤ ملنے کے لیے۔ عاصم کہتے ساتھ اندر کی طرف بڑھا اور سب اسے دیکھ کر مسکرا دیے، وہیں زہران کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ کزن کیسے ہو تم؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم آئے ہوئے ہیں؟ زامیش خوشگوار لہجے میں اسے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کزن، کیسی ہو تم؟ عاصم بھی اسی کے انداز میں بتاتا اس کا حال پوچھنے لگا، جس پر اس نے ٹھیک ہے کا جواب دیا۔ زہران کیسی ہو؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا؟ عاصم اس سے بھی نارمل انداز میں بات کرنے لگا۔ 1 ماہ ہو گیا، ٹھیک تو ہونا ہی تھا۔ زہران نے اسپاٹ لہجے میں اسے جواب دیا۔ وہ جواباً اس بات میں سر ہلا گیا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر آتی ہوں۔ زامیش اسے کہتے ساتھ اپنا کپ اٹھاتے کچن کی طرف بڑھنے لگی، جب عاصم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عاصم نے اسے نفی میں سر ہلا کر بولا۔ زہران کی نظریں زامیش کے ہاتھ پر گئیں جو عاصم نے تھاما ہوا تھا۔ زہران کا دماغ ایک دم گرم ہوا اور آنکھوں میں سختی در آئی۔ عاصم حد میں رہو۔ زہران فوراً سے اس کا ہاتھ نکالتا زامیش کے ہاتھ پر مضبوط گرفت حائل کیے سختی سے بولا، میں صرف اسے روکنا چاہ رہا تھا۔ عاصم نے وضاحت دینا چاہی۔ زامیش کے ساتھ ساتھ سبھی گھبرا گئے۔ زبان کس لیے، منہ سے بول سکتے تھے۔ زہران اب بھی اسی انداز میں جواب دیتا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور سب اسے جاتا دیکھنے لگے۔ تم جانتے ہو وہ میرے معاملے میں کیسے ہیں، تو برا نہ مانا۔ زامیش عاصم کو ایکسکیوز کرنے لگی۔ وہ اٹس اوکے بول گیا۔ زامیش وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زہران احسن خان زادہ، نہ آپ کا غصہ ساتھ میں آسمان تک لے کر گئی، تو میرا نام بھی زامیش نہیں۔ زامیش دل میں خود سے کہتے ساتھ عاصم سے باتیں کرنے لگی۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، تبھی اس نے کمرے سے ہی باہر جھانکا تو وہ اس کے قریب بیٹھی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ تو 1 منٹ کے لیے مسکراہٹ نہیں رک رہی، اور میرے سامنے ہنسنا تو دور مسکراتی بھی نہیں ہے۔ زہران دل میں چل کر بولتا تنے ہوئے اعصاب لیے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زہران بیڈ پر بیٹھا نظر آیا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں فرینک ہو رہی تھی آج۔ زہران اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ٹھنڈے لہجے میں بولا، آپ کو اس سے کیا؟ زامیش کہتے ساتھ وہاں سے آگے بڑھنے لگی، جب زہران نے سختی سے اس کے بازوؤں کو پکڑے اپنے سامنے کیا۔ زامیش تم میرے نکاح میں ہو، سمجھی؟ جو میرا ہے نا، میں اس پر بری نظر برداشت نہیں کرتا۔ کسی کا چھونا تو بہت دور کی بات ہے، تو بہتر ہی اسی میں ہے کہ تم آج کے بعد عاصم سے دور ہی رہنا۔ زہران چٹانوں جیسے سختی سے جائے اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھتے ہیں زہران؟ زامیش اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے سوال کرنے لگی۔ تم نکاح میں ہو میرے؟ زہران نے بات کو گھمانا چاہا۔ زامیش کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ آپ مجھے اپنا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ زامیش نے اسے پھر سے وہی سوال کیا۔ زہران ایک دم کنفیوز ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، زہران اسے چھوڑتا اپنی ٹون میں بولا۔ زامیش کے چہرے پر مایوسی چھائی۔ تو پھر جب آپ مجھے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں تو کیوں آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے؟ کیوں عاصم کے ہاتھ پکڑنے پر آپ کو اتنا برا لگا؟ آخر کیوں؟ زامیش اس کی طرف بڑھتی اونچی آواز میں ایک کے بعد ایک سوال پوچھنے لگی۔ آئی ڈونٹ نو۔ زہران صاف جواب دیتا وہاں سے جانے لگا، جب زامیش نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ نہیں پتہ یا خود نہیں بتا کرنا چاہتے؟ میں بتاتی ہوں، آپ کو کبھی بھی مجھ سے نفرت نہیں تھی، کبھی بھی میں آپ کو بری نہیں لگی، ہمیشہ سے ہی آپ کے دل میں میرے لیے فیلنگس تھیں، اور آج بھی ہیں۔ آپ صرف اوپر اوپر سے ظاہر کرتے ہیں۔ زامیش اس کا بازو تھامے چہرے پر مسکراہٹ سے جائے اسے کہنے لگی۔ زہران اسے دیکھنے لگا۔ تم واقعی مجھے کبھی بری نہیں لگی۔ زہران نہ چاہتے ہوئے بولتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زامیش کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زہران باہر آیا اور سگریٹ نکال کر لبوں سے لگا گیا۔ آئی وش کہ مجھے سب یاد آ جائے، نہ جانے کیوں مگر اب اس لڑکی سے دور نہیں رہا جاتا۔ زہران سگریٹ سلگائے ہوئے خود سے کہتے ساتھ آنکھیں بند کر گیا۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے دھندلا دھندلا سا منظر لہرایا، جہاں 2 لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے؟ زہران اپنے ذہن پر زور ڈالتا سر پکڑے بولا۔ ایک دم وہ جھٹکا دیکھ کر خود کو ہوش میں لانے لگا اور سگریٹ منہ سے نکال کر زمین پر پٹک گیا۔ ایک دم اسے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ کچن کی طرف بڑھتا پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی ڈالتا پینے لگ گیا۔ اگلی صبح سب نے ناشتہ کیا اور آج وہ لوگ مارگلا ہلز جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔
तुम लड़कियां तैयारी अभी से शुरू करो ताकि 2 बजे तक तुम सब तैयार हो जाओ। अजहान उन चारों पर नज़र डालता मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक दिन ना अजहान तुम हम सब के हाथों इतनी मार खाओगे कि फिर बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचोगे। जामिश सीने पर बाजू बांधे गुस्से से घूरती उसे कहने लगी। अजहान ने थूक निकली, मेरी इस भाभी का कोई भरोसा भी नहीं है। वो घबराते हुए भी बात मजाहिया कर गया, जिस पर सबका कहका छूट गया और जहरान के लब ऊपर को उठे। 2 बजे के करीब सब लोग तैयार थे। जहरान स्याह शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस था। स्याह रंग उसकी पर्सनैलिटी को पुरकशिश बना रहा था। चले, जहरान रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए पूछने लगा, आपकी बेगम नहीं है? बाकी तो सब आ गए हैं। अजहान ने उसे फ़ौरन से जवाब दिया। जहरान कमरे की तरफ बढ़ने लगा, मगर वह इससे पहले खुद ही बाहर आ गई। जामिश लॉन्ग कोट में मलबूस, नीचे जीन्स पहने, गले में मफलर की तरह स्टॉलर लिए, बालों को हाई पोनी में कैद किए, लाइट से मेकअप में वो उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। जहरान का उसे नज़रें हटाना मुश्किल हुआ। उसके दिल ने बीट मिस की। मैं आ गई हूँ। जामिश मुस्कुराते हुए कहते साथ जहरान को होश में लाई। वो उससे बमुश्किल नज़रें हटाता बाहर की तरफ बढ़ा। जहरान, जामिश, अजहान, हनीम एक कार में थे। यशरा, आज़ाद, फ़ाइक, अर्शमा एक कार में थे और वो दोनों गाड़ियाँ इस्लामाबाद की मशहूर जगह मारगला हिल्स। पहले क्यों ना फैसल मस्जिद चलें, यशरा ने आज़ाद से कहा। आज़ाद ने उसे देखा। ठीक है, वो उसे मना नहीं कर सका, जिस पर वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। फ़ोन निकाल कर जहरान का नंबर डायल किया। गाड़ी फैसल मस्जिद की तरफ ले लो पहले, आज़ाद उसे बताता, जिस पर वो ठीक है बोल गया और फैसल मस्जिद की तरफ गाड़ी का रुख कर गया। ये रास्ता तो मारगला हिल्स नहीं जाता। जामिश ने सड़क पर गाड़ी दौड़ाकर उसे बताया, जिस पर जहरान ने उसे देखा। यादाश्त के साथ साथ रास्ते भी भूल गए हैं। जामिश ने उसे देखते हुए संजीदगी से पूछा, पहले फैसल मस्जिद जाएंगे फिर मारगला हिल्स? जहरान उसे जवाब देते साथ सामने देखने लगा। जामिश विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद वो लोग फैसल मस्जिद में खड़े थे, जो तस्वीरों से भी ज़्यादा सामने देखने में और भी खूबसूरत थी। जहरान, इजहाद, अजहान, फ़ाइक ने नमाज अदा की थी। अल्लाह ताला प्लीज़ जहरान की यादाश्त वापस ले आए, इन्हें सब याद आ जाए, आमीन। जामिश उसे नमाज अदा करता देख कर हाथ उठाकर दुआ करने लगी। अल्लाह ताला, मैं इस वक्त आपके आगे हाथ उठाए हुए बैठा हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दें। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मगर मैं जाने अनजाने में भी उस लड़की को दुख नहीं देना चाहता हूँ। मुझे सब कुछ याद करवा दें ताकि उसकी उदासी की वजह ख़त्म हो जाए, आमीन। जहरान दुआ के साथ उठा और नज़र जामिश पर गई। आंखें बंद किए दुआ कर रही थी। जहरान के लब ऊपर को उठे। कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद वो लोग वापस जाने के लिए बढ़ गए। अजहाद, यशरा, फ़ाइक, अर्शमा मारगला हिल्स के लिए निकल गए थे, जबकि जामिश जूते पहन रही थी। जहरान उसके पास खड़ा था। अजहान और हनीम गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे। जूते पहनकर वो खड़ी हुई और वो दोनों भी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उफ यार, क्या हुस्न है। जहरान और जामिश जो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, लड़की की आवाज़ पर दोनों का ध्यान उस तरफ गया। उस लड़की की नज़रें जामिश पर देखकर जहरान का दिमाग फ़ौरन गर्म हुआ। माथे पर बल डाले वो तनी रगें लिए उस तरफ बढ़ा था। जहरान, जामिश ने उसे रोकना चाहा, मगर वह सुनी अनसुनी करता उस लड़के को गिरेबान से पकड़ गया। वह लड़का घबरा गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, अपनी गंदी नज़र भी इस तरफ उठाने की? जहरान उसे तैश से कहते साथ जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार गया। वो शख्स घूम कर रह गया। एक के बाद एक मुक्का जहरान उसे मारने लगा। अजहान ये मंजर गाड़ी में बैठा देखकर फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला। जामिश घबराई हुई खड़ी थी। क्या हुआ भाई, इससे लड़ क्यों रही हैं? अजहान जामिश के पास आते हुए पूछने लगा। तुम रोको जहरान को। जामिश परेशान सी अजहान से कहने लगी, जिस पर वह इस बात में सर हिलाकर उस तरफ गया। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। जहरान उसका मुँह खून लिए चीख कर बोला, भाई वो मरने वाली हालत में है। अजहान जहरान का हाथ रोकता ऊंची आवाज़ में बोलकर उसे होश में लाया। जहरान उसे देखने लगा। उसकी आंखों के सामने एक बार धुंधला धुंधला सा कुछ लहराया। वो अपना सर पकड़ गया। वो लड़का वहाँ से भाग गया। आप ठीक हो भाई? अजहान फिक्रमंद से उसको पकड़ते हुए बोला। वो सर को खम दे गया। अजहान उसे गाड़ी तक लाया। जामिश भी उसकी तरफ बढ़ी। पानी पिए। जामिश गाड़ी से पानी की बोतल निकालती खोलकर जहरान की तरफ बढ़ा के उसने थाम कर पी ली। आप पीछे बैठे, मैं आप कार ड्राइव करता हूँ, अजहान संजीदा लहजे में कहते साथ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। जामिश जहरान के साथ पीछे बैठी। हनीम आके बैठ गई। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? जामिश उसकी तरफ देखते हुए खफकी से कहने लगी। सुना नहीं था क्या बकवास कर रहा था वो? जहरान अभी भी तने में आसाब लिए सटपन से बोला। अजहान, अर्शमा दोनों घबराए। जामिश उसकी सख्ती से बोलने पर खामोश होते थोड़ा फासला अख्तियार किए बाहर की तरफ नजरें कर गई। जहरान ने उसे देखा। वो कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया। उसने सीट पर रखा जामिश का हाथ थामना चाहा, मगर जामिश ने फ़ौरन उठा लिया। अब वो लोग मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों में घूम रही थी। यहाँ आते ही सबको एक सुकून सा महसूस हुआ था। हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। हनीम और अजहान एक साथ हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। यशरा और आज़ाद भी कदम से कदम मिलाए चलते हुए इस खूबसूरत मंजर का भरपूर लुत्फ़ उठा रहे थे। फ़ाइक और अर्शमा भी तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ थी। वहीं जामिश और जहरान अलग अलग घूम रहे थे। जामिश कुछ फासले पर जहरान के साथ ही चल रही थी, मगर एकदम वो गायब हो गई। जहरान ने नजरें आसपास घुमाई, मगर वो कहीं भी नहीं थी। वो एकदम परेशान हुआ। फ़ाइक, जामिश को देखा है? जहरान फ़ाइक की तरफ आते पूछने लगा। वह नफ़ी में सर हिला गया। जामिश आगे तो नहीं आई? जहरान ने यशरा और आज़ाद से पूछा। उन दोनों ने भी नहीं का जवाब दिया। इतनी जल्दी वो इतना आगे जा भी कैसे सकती थी?
کہاں گئی ہوگی غصے میں اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ زہران ذہن سے الجھتا ہوا پیچھے کی طرف بڑھ گیا، ہاتھ کے ساتھ سبھی زہران کے پیچھے آئے۔ کھڑوس کہیں کے، منا نہیں سکتے تھے مجھے، آئے بڑے اب ڈھونڈتے رہیں۔ زامیش غصے کے باعث زہران کو پریشان کرنے کے لیے جان کر دوسری طرف آ گئی تھی۔ غصے میں یہ قدم اٹھا تو لیا، اگر کچھ اور ہو گیا تو؟ زامیش انہیں پہاڑیوں میں دوسری طرف آتی خود سے کہتے ساتھ خوفزدہ ہوئی، اور پھر بھی چلتی چلی گئی، اور چلتے چلتے وہ نہ جانے کس طرف آ گئی کہ اب اپنی اس احمقانہ حرکت پر اسے رونا آ رہا تھا۔ زامیش، زامیش! زہران اونچی آواز میں اسے آوازیں لگانے لگا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ نہیں مل رہی تھی۔ ان سب کو زامیش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئی تھی مگر وہ نہیں ملی۔ کہاں چلی گئی ہو زامیش؟ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو؟ زہران اسے بے چین سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دم ذہن میں خیال آیا، وہ خوفزدہ ہوا۔ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، زہران کہتے ساتھ اسے قدم بڑھانے لگا، تبھی اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ آؤچ! زامیش کے منہ سے بے اختیار چینخ نکلی۔ زہران نے فوراً اس طرف دیکھا، درخت سے پشت ٹکائے وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھے بیٹھی تھی۔ زہران نے فوراً اپنا پیر ہٹایا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر سکون سا لگا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتا اسے سینے سے لگا گیا۔ سوری، زہران نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ وہ اسی طرح زہران کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ زامیش! زہران نے اسے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ زہران نے اسے خود سے الگ کیا اور گود میں اٹھاتا وہاں سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں اسے سب مل گئے۔ میں زامیش کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم سب لوگ گھر جاؤ۔ زہران ان سب سے کہتے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا اور اسے دھیان سے بڑھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا تیز رفتار سے گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ جلدی سے گاڑی سے اترتا اسے گود میں لیا ہاسپٹل کے اندر بڑھا۔ نرس فوراً اسٹریچر اس کی طرف لائی۔ زہران نے زامیش کو اس پر لٹایا اور نرس اسے روم میں شفٹ کر گئی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے لیے روم کے اندر آئے۔ زہران باہر پریشان کھڑا ٹہلنے لگا کہ اچانک پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا دھندلا سا کچھ لہرانے لگا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ دھندلاہٹ ایک دم ٹھیک طرح سے نظر آنے لگا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ فوراً سے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر، میری وائف وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زہران ان کی طرف بڑھتا فکر مند سا پوچھنے لگا۔ آپ ریلیکس رہیں، شی از فائن۔ ویکنیس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں اور جس کنڈیشن میں وہ ہیں اس میں ان کی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آگے سے خیال کریے گا، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر اسے بتاتے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ زہران کو تسلی ہوئی، اس نے سکھ کا سانس لیا اور واپس اسی کرسی پر بیٹھ گیا اور ذہن پر زور دینے لگا۔ اسے کچھ آوازیں آنے لگی اور پھر دھندلا سا صاف دکھائی دینے لگا۔ زامیش کے ساتھ گزرا ہوا وقت ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ جیسے جیسے اسے سب یاد آ رہا تھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اوپر کی طرف دیکھتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر گیا اور زامیش کے پاس جانے کے لیے روم کی طرف بڑھا۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ زہران اس کا ہاتھ تھامے شرمندگی سے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ پر لب رکھ گیا۔ زامیش آنکھوں پر جنبش دیتی آنکھیں کھول کر نظریں گھمانے لگی اور نظر اپنے دائیں جانب بیٹھے زہران پر گئی جس نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ زامیش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زہران! زامیش نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ زہران نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زامیش نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ زہران نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زامیش، شکر ہے تم ٹھیک ہو، میں کتنا ڈر گیا تھا، تمہیں معلوم ہے؟ زہران اسے ہوش میں پا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے بتانے لگا۔ کیوں، آپ کیوں ڈر گئے تھے؟ زامیش نے جان کر پوچھنا تھا۔ کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ زہران کے کہے گئے الفاظ پر وہ تھوڑی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سب یاد آ گیا زامیش، تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ، مجھے معاف کر دو۔ زہران اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرا کر کہتے ساتھ شرمندہ سا بولا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جان کر نہیں کیا۔ ہاں، مگر جانے انجانے میں بھی بہت کچھ بولا ہے۔ زامیش اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ آخر میں تنگ کرنے لگی۔ میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، زہران نے رنجیدہ لہجے میں اسے بولا۔ زامیش مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں زہران، میں مذاق کر رہی تھی۔ زامیش اسے سنجیدہ دیکھتی فوراً سے کہنے لگی۔ زہران مسکرا دیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ زامیش زہران رات جس ہسپتال میں رہے تھے اور صبح وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئے، سبھی ان دونوں کے انتظار میں تھے۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر وہ سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپ ٹھیک ہیں نا بھابھی؟ یشرا اس کی طرف بڑھتی فکر مند سے پوچھنے لگی۔ بالکل، کیونکہ تمہارے بھائی کو سب کچھ یاد آ گیا۔ زامیش مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگی، جس پر یشرا بھی خوش ہوئی اور زہران کو دیکھا۔ شکر ہے، یشرا تشکر بھرے لہجے میں کہتے ساتھ زہران کی گلے لگی۔ آئی ایم سوری گائز، میری وجہ سے تم سب کا ٹرپ بھی خراب ہوا ہے۔ زامیش شرمندگی سے سر جھکائے ان سے کہنے لگی۔ ارے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھابھی، آپ ایسا نہ سوچیں، اور جس مشن کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ پورا ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ اذہان فوراً سے ہنستے ہوئے بولا تو زامیش نے زہران کی طرف دیکھا۔ کون سا مشن؟ زہران نے آئی برو جھکا کر سوال کیا۔ زہران بھائی کی یادداشت واپس لانے کا مشن، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگا، جس پر سب لوگوں کا قہقہا چھوٹ گیا۔ زہران نے گھور کر اذہان کو دیکھا۔ اچھا، ویسے یادداشت واپس آنے سے پہلے جو باتیں کی وہ یاد تھیں یا نہیں؟ زامیش کے پاس آ کر آہستہ آواز میں پوچھتا اسے ایک بار پھر ہنسانے پر مجبور کر دیا۔
چلو سب واپسی کی تیاری کرو، اس کی بکواس تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ زہران سب کو کھڑا دیکھ کر کہتے ساتھ اذہان کا کان کھینچتا بولا۔ آہ! اذہان کے منہ سے چینخ نکلی۔ زہران نے اسے چھوڑا اور سب لوگ واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ 3 سال بعد ارشما اور فائق کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ یشرا اور آزاد کے گھر خوشخبری تھی۔ اذہان اور حنیم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش رہ رہے تھے۔ زہران آہستہ آواز میں آپ اپنے آفس ورکر سے بات کریں، بہت مشکل سے سوئی ہے زائش۔ زائش کو اپنے کندھے پر سلاتے ہوئے زہران کو خفگی سے بولی۔ زہران واپس سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک دم وہ ورکر پر چینخا اور زائش کی آنکھ کھل گئی اور وہ رونا شروع ہو گئی۔ زہران اور زامیش دونوں نے اسے دیکھا۔ زہران نے فون بند کر دیا۔ منع کیا تھا میں نے آپ کو، مگر آپ اور اونچا بولنے لگ گئے۔ اتنی مشکل سے سلایا تھا میں نے اسے۔ زامیش کے لہجے میں خفگی لیے زہران کے کہتے ساتھ زائش کو خاموش کروانے لگی۔ میری وجہ سے وہ سوئی نہیں تھی، اگر وہ سوئی ہوتی تو کبھی نہ جاگتی۔ اس کی نیند تمہاری طرح ہے، پکی۔ زہران زامیش پر سارا الزام ڈالتا تھوڑا غصے سے بولا۔ آپ نے اپنی غلطی کبھی نہیں ماننی اور اوپر سے مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔ زامیش نے ناک پھلا کر اسے بولا اور زائش کو چپ کروانے لگ گئی، مگر اس کا رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر دکھاؤ تم سے ویسے بھی یہ چپ نہیں ہوتی۔ زہران زامیش سے لیتا زائش کو چپ کروانے لگا۔ زامیش اسے اداس نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب آپ سارا دن آفس ہوتے ہیں میں ہی سنبھالتی ہوں اس کو۔ زامیش بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ساتھ بالکنی کی جانب بڑھ گئی اور زہران نے گہرا سانس خارج کیا اور زائش کو چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد ہی وہ بیبی کاٹ میں لٹا کر بالکنی کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ زامیش کو بھی تو منانا تھا۔ زامیش وہیں کھڑی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ زہران اس کے ہمراہ آ کر کھڑا ہوا۔ کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ زامیش اس کی خوشبو سے پہچانتی اسے بغیر دیکھے ناک سکیڑ کر کہنے لگی۔ آئی ایم سوری۔ زہران نے بے حد نرمی سے اسے کہا۔ زامیش نے بھی اب اسے نہیں دیکھا۔ تو آپ برے ہیں؟ نو، آپ برے ہیں، زامیش ناراضگی برقرار رکھتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ بہت برا ہوں، مگر میں پریشان تھا تھوڑا، اس لیے غصہ ہو گیا۔ زہران اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتے ہیں، زامیش آنسو صاف کرتے ہوئے شکوہ کرنے لگی۔ زہران نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کی۔ ہر وقت تو نہیں ڈانٹتا، زیادہ پیار تو کرتا ہوں، لیکن سوری بول تو رہا ہوں۔ زہران اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے اسے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ زامیش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ایک شرط پر مانوں گی؟ زامیش بچوں کی طرح منہ پھیر کر اسے کہنے لگی۔ زہران نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے کل گول گپے کھلانے لے کر جائیں گے؟ زامیش نے اترا کر اسے بولا، جس پر وہ ہنسنے لگ گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اتنی سی بات، پکا لے جاؤں گا۔ زہران اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت سجائے اسے کہنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم بہت قیمتی ہو مجھے زامیش، ایسے خفا مت ہوا کرو۔ زہران اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ خفا بھی تو آپ کرتے ہیں، وہ منہ بسور کر اسے بولی۔ زہران نے اس کی گال پر لب رکھے وہ سر جھکا گئی۔ پھر مناتا بھی تو ہوں میں، زہران اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ پھر مان بھی تو میں جاتی ہوں، زامیش نے بے اختیار اسے جواب دیا اور وہ دونوں مسکرا دیے۔ ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی تھا، لڑنا، خفا ہونا اور پھر مان جانا، اور رشتے کی خوبصورتی ہوتی بھی یہی ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔